مقام حسین کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مقام حسین سمجھایا۔ حضرت ام فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کے چچا کی بیوی ام فضل وہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور وہ میری جھولی میں آیا ہے۔ وہ بڑی پریشان تھی کہ خواب بڑا عجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی۔ سرکار نے فرمایا کہ ام فضل مبارک ہو، رب تعالیٰ میری فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ بیٹا میرا تیری گود میں آئے گا۔ ام فضل فرماتی ہیں، حضرت چند دنوں بعد حضرت سیدنا امام حسین کی ولادت ہوئی، اور ولادت حسین جامع المعجزات کتاب کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ ولادت حسین کس انداز سے ہوئی، اور مقام حسین کو رب تعالیٰ نے کیسے ظاہر فرمایا۔ حضرت براء بن عازب یا کوئی اور صحابی، سرکار نے انہیں بھیجا کہ جاؤ جا کے علی المرتضیٰ کے گھر کا پتہ لے کے آؤ کہ کیا حالات ہیں۔ براء بن عازب نبی پاک کے حکم سے جاتے، دیکھتے ہیں کہ علی المرتضیٰ گھر کے دروازے پہ بیٹھے۔ پوچھا، پیارے علی، گھر کے دروازے پہ کیوں بیٹھے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، اندر بچے کی ولادت ہو رہی ہے، میں باہر بیٹھا ہوں، اور صرف میں ہی باہر نہیں کھڑا، اللہ کے بہت سارے فرشتے بھی باہر انتظار میں کھڑے۔ یہ جامع المعجزات کتاب کے اندر پورا ایک واقعہ موجود ہے۔ مقام حسین کیا ہے، اسے ولادت حسین سے سمجھو۔ نبی پاک کو براء بن عازب دوڑ کے آئے، بتایا، یا رسول اللہ، ماجرا تو کچھ عجیب ہے۔ علی المرتضیٰ بھی باہر بیٹھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر فرشتے بھی انتظار میں ہیں، میں بھی انتظار میں ہوں۔ سرکار نے فرمایا، چلو ہم بھی اپنے نواسے کی ولادت کی خوشی میں ادھر ہی چلتے ہیں۔ مقام حسین سمجھیے گا، مقام حسین کیا ہے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں، سرکار کا یہ اعلان تھا، ابوبکر صدیق بھی ساتھ چلے، پاک عمر بھی ساتھ چلے، سیدنا عثمان غنی بھی ساتھ چلے، کثیر تعداد میں صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، علی مبارک ہو، آج صرف ہم ہی نہیں آئے، رب کے 1,00,000 سے زیادہ فرشتے میرے بیٹے کی آمد پر تشریف لائے۔ مقام حسین کیا ہے؟ اور فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جبریل آ گئے،
عرض کی یا رسول اللہ مبارک ہو، رب نے آپ کو آج وہ نواسا عطا کیا ہے جو کائنات میں عظیم مقام رکھتا ہے، اور رب نے آرڈر جاری کیا ہے کہ آج حسین کی ولادت کے لیے فرشتوں کو زمین پر بھیجو، میں ان کا نگران بن کے آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ تمام فرشتے مبارک کی بات کے لیے آئے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ایک عجب قسم کا واقعہ آج پیش آیا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ عجیب قسم کا واقعہ آج پیش آئے۔ نبی پاک نے پوچھا کیا ہے جو پہلے کدے اتریا نہیں؟ اس نے بولو خود داستان سنو کہ تیرے نال بنیا کی، اور حسین دے مقام دی وجہ تو تینوں رب تعالیٰ نے برکت کیا عطا فرمائی۔ فرشتہ حاضر ہوا، عرض کر دے پیارے آقا، ایک دن میں زمین کی طرف ویکھیا، ایک بندے دے ہاتھ اور پاؤں ٹوٹے ہوئے سن۔ میں عرض کی تھی مولا اس کو مر مہینہ چاہیدہ ہے، یہ تکلیف دے اندر مبتلا ہے انسان۔ میرے رب نے اس جملے پسند نہ کیتا، میرے ہاتھ بھی توڑ چھوڑے، میرے پاؤں بھی توڑ چھوڑے، میرے نورانی پر بھی توڑ چھوڑے، اور میں مقام عدم کے اندر ڈال دیتا گیا۔ کئی سال اسی تکلیف کے اندر میں مبتلا رہا، لیکن اج دی رات جدوں آپ دے نواسے دی آمد ہوئی، آپ دے نواسے دی آمد دے میرے رب نے فرمایا جبریل آج حسین دا جسم اس فرشتے دے جسم نہ لا دے، اس دی برکت نہ اسا اس دے ہاتھ ٹوٹے ہوئے، پاؤں ٹوٹے ہوئے، پر ٹوٹے ہوئے جوڑ دے ہوں۔ اور کرنا مقام حسین کیا ہے، اور کیجئے گا۔ جامع المعجزات فرماتے ہیں جب میرے حسین کا جسم فرشتے کے جسم کے ساتھ لگایا گیا، اب فرشتہ معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، لیکن ایک جملے کی وجہ سے رب کی پکڑ میں آیا، اور حسین کی برکت سے رب نے چھٹکارا عطا فرمایا۔ مقام حسین کیا ہے؟ عرض کرتا ہے پیارے آقا، آج مجھے اگر شفا ملی ہے تو آپ کے نواسے پاک کے جسم کی برکت سے ملی۔ اب غور کیجئے، یہ ہے مقام حسین۔ جبریل امی آئے، فرشتے آئے، آگے عرض کی جبریل نے یا رسول اللہ اس کا نام، سرکار نے فرمایا میں اس کا نام حسین رکھتا ہوں۔ اس طرح شبیر و شبر نام تھے پہلے انبیاء کے بیٹوں کے، انہی کے نام پر وہ عبرانی زبان میں شبیر و شبر تھے، عربی زبان میں شبیر و شبر، شبیر حسن حسین کا نام، شبر حسن کا نام، یہ عربی عبرانی زبان میں ہے، اور عربی زبان میں شبیر حسین کو کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں شبر حسن کو کہا جاتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی آمد ہے، جبریل امی آئے، فرشتے آئے، سرکار نے مبارکباد پیش کی۔ کون آیا ہے؟ فرمایا حسین آیا۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، زہرا کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے۔ جس کو یاد ہو گیا محبت سے پڑھیے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا
جس کے لیے یزید نے کتنے ستم کیے. ماسٹر مختار صاحب توجہ فرمانا. جس کے لیے یزید نے کتنے ظلم کیے, وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. پڑھیے میرا حسین پاوے نبوتی کا پھول ہے. میرا حسین پاوے نبوتی کا. پڑھیے پڑھیے محبت سے پڑھیے. میرا حسین پاوے نبوتی کا. بلند آواز سے میرا حسین پاوے نبوتی کا پھول ہے. اور کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی. کتنی عظیم ذات ہے. مقام حسین. مقام حسین میرا موضوع ہے, اسی کے مطابق میں نے یہ کلام چنا. کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی, جن کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے. بلند آواز سے بولیے. کوئی نہیں بول رہے, محبت سے بولیے. حسینیت لبیک یا حسین, لبیک لبیک. اور کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی, جن کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے. آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی. آل رسول کا پیار ہے ایمان کی زندگی. گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ ہی فضول ہے. گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ ہی فضول ہے. پڑھیے پڑھیے میرا حسین. انہیں نہیں پڑھے میں نہ حسین نہ ترانہ زبان نہ بلند آواز نال. میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے. بلند آواز سے پڑھیے. میرا حسین باغے نبوت کا. میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں ہر شعر پہ رسول اللہ کی حدیث کو لاتا ہوں. میرے نبی پاک نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتی من الدنیا. فرمایا حسن اور حسین میرے دو گلاب ہیں. نبی پاک حسین کو اور حسن کو چومتے بھی ہیں, سونگھتے بھی ہیں. یا رسول اللہ کیوں؟
میں کوئی ایسا سوار تو دکھائیے جس نے نبی کے کندھوں پہ سواری کی ہو۔ سرکار نے ابو بکر کے کندھوں پہ سواری کی، میرے نبی پاک علی پاک کے کندھوں پہ چڑھے، لیکن غور کرنا یہ نبی کا دوش نبوت ہے، جس کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں تو حسن و حسین ہوتے ہیں۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا؟ اور فرمائیے گا ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ شریف صاحب ذرا توجہ، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا؟ سواری رسول ہے۔ مقام حسین کیا ہے؟ میرے نبی نماز کے اندر کھڑے ہوں، عصر کی نماز ہو، ہاتھ اٹھائیں، ساتوں آسمانوں پار جنت المنتہا میں ہاتھ چلا جائے، فرمائیں میں جنت کا انگور کا خوشہ ہاتھ میں تھا، فرمایا اے میرے امتیوں اگر میں وہ خوشہ توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، اس خوشے کے انگور ختم نہیں ہونے تھے۔ میں نے کہا جب ہاتھ نبی کا اتنا مقام ہے اور جس کے دوش پہ سوار حسین ہو، جس کے کندھے پہ حسین سوار ہو، اس کا کیا عالم ہے؟ ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے۔ مل کے پڑھیے میرا حسین باغ، پڑھیے میرا حسین باغ۔ مقام حسین کیا ہے؟ مال غنیمت روم سے جب آیا، پاک عمر نے فرمایا سب صحابہ کو اہل بیت کو بلایا جائے۔ پاک عمر کے سامنے ان کا بیٹا عبداللہ ابن عمر کھڑا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کو پاک عمر نے 1000 درہم دیا، پیچھے حسین کھڑے ہیں، پاک عمر نے انہیں 2000 درہم دیا۔ عبداللہ ابن عمر مڑ کے دیکھ رہے ہیں، بابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، حسین نبی پاک کا نواسا ہے، مجھے آپ نے 1000 درہم مال غنیمت سے انہیں 2000 درہم کیوں دیے؟ حضرت پاک عمر کا جواب سنیے گا، تڑپ جاؤ گے۔ مقام حسین کیا ہے؟ پاک عمر نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، جیسا حسین کا نانا ہے ایسا نانا لے کے آ، جیسا حسین کا نانا ہے ایسا نانا لے کے آ، جیسا حسین کا باپ ہے ایسا باپ لے کے آ، جو داماد نبی ہو ایسا باپ لے کے آ، جیسے حسین کی ماں ہے ایسی ماں لے کے آ۔ ریاض الندرہ کا حوالہ ہے، میں نے جب سے پڑھا نہیں تھا، سنا تھا، بیان نہیں کرتا تھا، جب سے میرے مطالعے میں خود آیا میں اب پڑھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کتاب کا نام ہے ریاض الندرہ، اس میں یہ حوالہ موجود۔ حضرت پاک عمر نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، مقام حسین کو پہچان لے، اس کے نانا جیسا تیرا نانا نہیں ہے، اس کے باپ جیسا تیرا باپ نہیں ہے، اس کی ماں جیسی تیری ماں نہیں ہے، اس کے بھائی جیسا تیرا بھائی نہیں ہے، اس کے مقام جیسا تیرا مقام نہیں ہے، اس لیے
دیجئے مجھے کہنے دیجئے میرا حسین باغ، میرا حسین باغ، مقام حسین کیا ہے؟ شہادت کا مرتبہ آپ سن چکے، مقام شہادت کے چمن ہاتھ آپ سن چکے، آج سنیے سر حسین جو مقام حسین پہ دلالت کرتا ہے کہ سر حسین کا مرتبہ کیا ہے۔ جب کوفیوں نے 700 فوجیوں کو مقرر کیا، 350 فوجی ایک جانب ہے، 350 ایک جانب ہے، سر حسین کو کوفہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، رستے میں رات کا پڑاؤ ہو گیا، رات آ گئی، شمر نے کہا یہاں ہم پڑاؤ کریں گے اور یہودیوں کے کنیسہ کے سامنے، ان کے گرجا گھر کے سامنے ہم اپنے قافلے کو ٹھہرائیں گے اور یہاں سر حسین کو بھی کنیسہ کی دیوار کے ساتھ سہارا دیں گے۔ آدھی رات گزری، وہاں کا کنیسہ کا جو یہودیوں کا پادری تھا وہ باہر نکلا، یہ روشنی کیسی ہے دیکھو تو صحیح، چاند تو آج اپنے عروج میں ہے، 11ویں کی رات ہے، یہ روشنی کیسی ہے؟ ادھر نیچے سے روشنی اتنی اٹھ رہی ہے، اتنی چاند کی چاندنی نہیں جتنی نیچے سے اٹھنے والی روشنی ہے۔ جب باہر نکلا کہا یہ کس کا سر ہے؟ انہوں نے کہا بتانے کی اجازت نہیں۔ اس نے کہا مجھے یہ لگتا ہے یہ کسی عام بندے کا سر نہیں، یہ مسجد نبوی کے نمازی کا سر نظر آتا ہے، اس کے اندر بڑا نور نظر آتا ہے، بتا تو صحیح۔ نہیں بتا رہا، لالچ دیا 2000 درہم لے لے، آدھی رات کے لیے سر مجھے دے دے۔ یہودیوں کا پادری ہے، کنیسہ میں سر لے کے جا رہا ہے۔ اب غور کیجئے گا، شمر کے پاس وہ بندہ گیا، اس نے کہا سودا بڑا اعلیٰ ہو رہا ہے، آدھی رات کے لیے سر پادری مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا اسے کیا غرض ہے اس سر سے؟ اس نے کہا مجھے یہ معلوم نہیں، ہم نے دنیا کے لیے یہ جنگ لڑی ہے اور دنیا کا مال 2000 درہم آدھی رات کے لیے مل رہا ہے، لے لیں، سودا بڑا اعلیٰ ہے۔ اس نے کہا دے دو سر۔ علماء نے لکھا وہ پادری سر لے کے گیا، پھر اس نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا اب بتاتا ہوں، یہ حسین بن علی اور ابن محمد، یہ محمد کے بیٹے حسین بن علی کا سر ہے۔ اس نے کہا وہ محمد جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ظالموں، اگر عیسیٰ کا بیٹا ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہوتا، ہم اسے آنکھوں کی پتلیوں پر بیٹھاتے۔ کتنا ظلم تم نے کیا، اپنے نبی کی اولاد کا گلا کاٹ ڈالا، کتنا بڑا ظلم کیا۔ اس نے کہا باتیں نہ کر، لے کے جانا ہے تو لے جا۔ لے گیا، اسے عود کے ساتھ چہرے کو صاف کیا، داڑھی کو صاف کیا، جو ہی دیکھتا ہے اچانک اس کی نظر امام حسین کے ان ہونٹوں پہ پڑی جن کو نبی پاک چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے۔ اچانک یہودی کی نظر جب میرے امام کے ہونٹوں پہ پڑی، ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے، کان لگایا، کان قریب کیا، اندر سے آواز آ رہی ہے سبحان ربی الاعلی۔ جب یہودی دیکھتا ہے کہتا ہے سر تو دھڑ سے جدا ہے،
پھر بھی ذکر خدا ہے۔ عجیب ماجرا ہے کہ حسین کے سر سے ذکر کی آواز، اور ذکر بھی وہ جو سجدے میں کیا جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حسین سجدے میں گیا، حسین کی شہادت سجدے میں ہے۔ آج بھی زبان سے رب کا بیان اور رب کا ذکر ہی جاری و ساری ہے۔ تورات کھول کے بیٹھا تھا، تورات کو بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا، چہرے حسین کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے آج تک اتنی روشنی ہمارے کنیسہ میں کبھی نہیں آئی، آج تک اتنا نور ہمارے کنیسہ میں کبھی نہیں آیا جو نواز رسول کی سر کی برکت سے ہمارا کنیسہ روشن ہو گیا، ہمارا پادریوں کا یہ گرجا روشن ہو گیا۔ سر حسین کو سامنے رکھ کے کہتا ہے اے سر حسین گواہ رہنا، آج سے میں بھی تیرے نانے کا غلام بن رہا ہوں۔ آئے 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 آئے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آج سے میں یہودیت کو چھوڑ کر، عیسائیت کو چھوڑ کر، تیرے سر کی کرامت کی وجہ سے، تیرے سر کی قسم، تیرا ہی غلام ہوں اور اس نبی کا غلام ہوں جس کا تو نواسا ہے۔ اللہ اکبر، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، جس کو امت کی خاطر فدا کر دیا۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے بولے اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین بن حیدر، اس حسین بن حیدر برا بن عازب ہیں، میرے نبی بھیجتے ہیں جاؤ جا کے میری فاطمہ کے گھر سے حوال لے کے آؤ۔ برا بن عازب فرماتے ہیں جو ہی میں گھر گیا، حسین کا جھولا خود بخود جھول رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے خود بخود چکی کے اندر جا رہے ہیں، آٹا باہر آ رہا ہے، گھر کا کام سارا ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا السوائق مورکہ، امام حجر مکی کی کتاب کے اندر یہ حوالہ موجود، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کوئی چکی چلانے والا موجود نہیں، کوئی جھولا جھلانے والا موجود نہیں، لیکن ماجرا کیا ہے؟ نبی کے دربار میں پہنچے برا بن عازب، یا رسول اللہ عجیب ماجرا، آپ کی بیٹی کے گھر دیکھا چکی چل رہی ہے، دانے پس رہے ہیں، جھولا جھلایا جا رہا ہے، کام سارے ہو رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میری فاطمہ کے کاموں کے لیے رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ حسین کا جھولا کون جھلا رہا ہے؟ فرشتے جھلا رہے ہیں، اور چکی بغیر بجلی کے کیوں چل رہی ہے؟ فرمایا یہ نورانی ملائکہ چلا رہے ہیں۔ کام کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ نورانی ملائکہ کر رہے ہیں۔ جھولا کون جھلا رہا ہے؟ فرمایا جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جس کا جھولا فرشتے جھلاتے لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے۔ مقام حسین، میرا موضوع کیا ہے؟ مقام حسین۔
مقام حسین کیا ہے؟ تیرا بیٹا یا بیٹی جھولا بند ہو جائے رونے لگ جاتا ہے، ایک بندے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن حسین کو بشر کی ضرورت نہیں، رب نے نورانی ملائکہ کی ڈیوٹی لگا رکھی۔ فرق دیکھیے مقام حسین، مقام حسین یہ ہے جس کا جھولا فرشتے جھلاتے ہیں، محبت سے بولیے سبحان اللہ، جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس پر سپاک خنجر چلاتے رہے، اس حسین بن حیدر، محبت سے پڑھیے، اس حسین بن حیدر۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں حسین پیاسا شہید ہو گیا، اس پر دو واقعہ عرض کروں گا۔ میرے نبی کے گھر کی نکرانی ہے، نام ہے ام ایمن، میرے نبی کے گھر میں کام کرنے والی، حضور امام حسین کو لوریاں دینے والی، امام حسین کا خیال رکھنے والی، مکہ سے مدینہ جا رہی ہے، دیکھا پیاس لگی، ام ایمن نبی کے گھر کی نکرانی، پیاس لگی، ہاتھ رب کے دربار میں اٹھائے، مولا میں تیرے نبی کے گھر کی نکرانی، مولا پانی عطا کر، کیا عطا کر؟ پانی عطا کر۔ حضرت ام ایمن اس بات کو اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں لکھا، اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا، آپ کہتے ہیں جب حضرت ام ایمن نے پانی مانگا، رب نے آسمان سے زمین کی طرف ڈول لٹکایا، ڈول، تو بھی بلند آواز سے بول، کہہ دے سبحان اللہ۔ پتہ نہیں کیوں زبان خاموش ہو جاتی ہے، آیا ادھر سے ڈول، سنی محبت سے بول۔ حضرت ام ایمن نے پانی پیا، عرض کی خدا کی قسم جنگلوں میں جاؤں، صحراؤں میں جاؤں، پہاڑوں میں جاؤں، اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگی۔ میں نے کہا نبی کے گھر کی نکرانی ہو، پانی رب سے مانگے، پانی آ جائے، اور جس حسین نے نبی کی زبان چوس کے پرورش پائی ہو، ماشاءاللہ۔ ہمارے مہمان رفاقت صاحب چکوال کے ہیں، ادھر فوجی کی طور پر اب فرائض انجام دیتے ہیں، وہاں سے تشریف لائے ہیں، چھونی سے، فوجی چھونی سے تشریف لائے ہیں، مرحبا، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب غور فرمائیے، ام ایمن کو اگر رب پانی سوال کے طور پر عطا کر دے، میرا ایک سوال ہے، جس کے اشارے سے رب پانی اتارتا ہے، اگر نواز رسول فرات کو اشارہ کرتا ہے، اشارہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشتے ظلمت میں نہ یوں ٹھوکر کھاتا پانی، کون کہتا ہے کہ پانی کو تڑپتے تھے حسین، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترس
کیا؟ مقام حسین یہ ہے کہ رب جس کی لوریوں کے لیے فرشتے بھیج سکتا ہے، کیا کرب و بلا میں فرشتے نہیں بھیج سکتا تھا؟ سوال ہے، جو حسین کی لوری کے لیے فرشتے گھر میں آ کے لوری جھولا جھلاتے ہیں، اگر وہاں فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، کیا کرب و بلا میں نہیں لگ سکتی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے حسین کا جتنا بڑا مقام ہے اتنا ہی بڑا امتحان ہے، جتنا بڑا مقام ہے اتنا ہی بڑا امتحان ہے۔ اس امتحان کو میرے امام نے قرآن کی تصویر بن کے پورا کیا۔ واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا اے ایمان والو، مدد حاصل کرو صبر سے، مدد حاصل کرو نماز سے۔ اب غور فرمائیے گا، حسین نے یہ آیت پڑھی ہے، حسین نے مدد حاصل کی ہے تو صبر سے کی ہے، مدد حاصل کی ہے تو نماز سے کی ہے۔ اب غور کیجئے، جو لوگ کہتے ہیں صرف خدا سے مدد حاصل کرو، میں نے کہا ذرا قرآن پڑھو، محبت سے آگے سبحان اللہ کے ساتھ پڑھو۔ تمہاری خاموشی مجھے تھوڑا جو ہے نا شاہ جی، تمہاری خاموشی ذرا میرے دل کی دل شکنی کرتی ہے۔ جب میں کہتا ہوں قرآن پڑھتے ہوئے سبحان کی آواز آنی چاہیے، آپ پتہ نہیں کس بات سے شرم کر جاتے ہیں۔ رب کا قرآن سن کے بھی شرم ہوتی ہے؟ سینہ تان کے کہا کرو سبحان اللہ۔ حافظ اسلم صاحب خاموش ہیں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ بادام نہیں کھاتے تو سبحان کا سہارا ہی دے دیا کرو۔ بادام تو تم نہیں کھلاتے مجھے، کم از کم سبحان اللہ کا سہارا تو آنا چاہیے یار، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ شاہ جی صرف رمضان شریف سے پہلے ملتانی بادام لے کے دیتے ہیں، مولوی صاحب نے قرآن سنانا ہے۔ میں نے کہا شاہ جی ادھر تو میں رمضان شریف میں قرآن سناتا ہوں نا، ادھر قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہوئے اتنا زور لگتا ہے جتنا شاید 4 رکعتوں میں تراویح میں بھی نہ لگتا ہو، تو ادھر حق میرا زیادہ بنتا ہے۔ محبت سے آپ بھی بولے سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر حسینی کیمپ میں بھی نماز ہے، یزیدی کیمپ میں بھی نماز ہے، فرق کس طرح کرو گے؟ فرمایا جدھر صبر ہے ادھر خدا ہے، صبر تو حسین کے ساتھ ہے۔ فرمایا پھر پڑھنا ان اللہ مع الصابرین۔ اب یہ نتیجہ آیا قرآن سے کہ جس طرف صبر ہوتا ہے اسی طرف خدا ہوتا ہے۔ ہر کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ کہا یزیدی بھی نماز پڑھتا تھا، کیا بنا ان کی نمازوں کا؟ جو حسینی صفت کا مالک ہو، جو حسین سے خاص پیار رکھتا ہو، اس کو امام بنائیے۔ لوگ کہتے ہیں جی جدھر آ جاتی ہے وہاں پڑھ لیتے ہیں،
میں نے کہا جد الطر آئیں گے نا قیامت والے دن کہ ہر کے پیچھے کیوں پڑتا تھا؟ یزیدی بھی پڑھتے تھے، حسینی بھی پڑھتے تھے، یہ یزیدیوں اور حسینیوں کا فرق سنیے اور رکھا کرو۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ خاموش ہو گیا؟ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ جہاں تمہاری خاموشی چھاتی ہے نا وہاں میرا خوف بڑھ جاتا ہے۔ میرے خوف کو کم کیا کرو، بہادری کو بڑھایا کرو۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز دونوں طرف ہے، لیکن رب جس طرف ہے اس کا نام صبر ہے، اور صبر کی تعریف کرنی ہو تو حسین کی سیرت ہے۔ رب العزت ہمیں مقام حسین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔